پمز ہسپتال کے اندر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کل اور جس کی وجہ سے ہر آنکھ سوگوار ہے، تباہی بربادی مناظر جو ہیں بڑے خوفناک مناظر ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، ایک خوفناک قسم کا سیلاب آیا ہے اور اس کے بعد اس نے جو تباہی مچائی ہے، یہ موقع نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑ دیں کہ جناب اچھا وہاں پہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے تو یہ تو عمران خان کو بھی وہاں پہ لے کے گئے تھے۔ گائنی وارڈ کے اندر واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ اتنا رولا ہو رہا ہے کہ چلو ذرا ہم بھی تھوڑا سا عمران خان کو بیچ میں لے آئیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں جناب آگے چل کے بڑے ہی خوفناک مناظر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور تباہی بربادی یہ مناظر جو ہیں بڑے ہی خوفناک مناظر ہیں اور اس کے اندر اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، ایک خوفناک قسم کا سیلاب آیا ہے، بلکہ ریلا آیا ہے، سیلابی ریلا آیا ہے اور اس کے بعد اس نے جو تباہی مچائی ہے، یہ ویڈیو تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے پمز ہسپتال کے اندر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کل اور جس کی وجہ سے ہر آنکھ سوگوار ہے، اور جس نے بھی اس خبر کو سنا، جس نے بھی ان ویژولز کو دیکھا، ان ماؤں کی انہوں نے جو چیخ و پکار سنی، سب کے دل جو ہیں وہ دکھی ہیں۔ مطلب آج بھی آپ یقین کیجئے کہ 24 گھنٹے اب اس واقعے کو ہو چکے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ وہ اس کے ویژولز جو ہیں میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہے، بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال اس واقعے کی ہسپتال انتظامیہ نے جناب ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور ابتدائی رپورٹ کے مطابق نرسری میں تاروں میں اسپارک کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ آگ لگی تھی، جس نے چند سیکنڈز میں شدت اختیار کی۔ ہر انکیوبیٹر پر موجود آکسیجن پوائنٹس کے باعث آگ نے انتہائی تیزی سے شدت اختیار کی۔ آگ سے دھواں پیدا ہوا اور وہ پائپ کے ذریعے بچوں کے سانس میں گیا۔ بچوں کی موت آکسیجن بند ہونے اور جھلسنے سے ہوئی۔ ڈیوٹی پر موجود 2 ڈاکٹروں 2 نرسوں نے، اب یہ رپورٹ بتا رہی ہے، اس کو آگے کانٹرڈکٹ کیا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں، لیکن رپورٹ کیا کہہ رہی ہے میں ابھی وہ آپ کے ساتھ صرف شیئر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب ڈیوٹی پر موجود 2 ڈاکٹروں اور 2 نرسوں نے فوری طور پر ریسکیو کارروائی شروع کی، جبکہ سیکیورٹی عملہ بھی موقع پر پہنچ گیا اور بچوں کو نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق صبح 6:39 پر زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں چھتیں گر گئیں۔ ڈیوٹی سٹاف نے نرسری سے ایک نومولود جبکہ ملحقہ کمرے سے 4 نومولود بچوں اور 3 ماؤں کو ریسکیو کیا۔ عملے نے اسی منزل پر واقع گائنی وارڈ سے مزید 73 زیر علاج مریضوں کو بھی چند منٹوں میں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ پمز انتظامیہ کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے دستیاب 35 فائر ایکسٹنگوشرز استعمال کیے گئے، جبکہ تمام ایمرجنسی راستے جو ہے وہ کھلے اور فعال تھے۔ پمز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے واقعے کے مختلف فورمز پر شفاف تحقیقات جاری ہیں اور تحقیقات کے نتائج کا انتظار ہے۔ پمز انتظامیہ نے ریسکیو کارروائی میں حصہ لینے والے ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر عملے اور ایمرجنسی رسپونڈرز کی کاوشوں کو بھی جو ہے وہ سراہا ہے۔ اب دوبارہ یہ آفیشیل رپورٹ ہے جو ہسپتال کی جانب سے بنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے پمز ہسپتال واقعے میں بچ جانے والی واحد نومولود بچی کی خالہ نے آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ بتایا ہے۔ بیسکلی ایک بچی، صرف ایک بچی جو ہے، وہاں پہ 15 بچے وہاں پہ موجود تھے، ایک بچی کو اس جگہ سے جہاں پہ انکیوبیٹر جہاں پہ آگ لگی تھی وہاں سے ریسکیو کیا گیا، اور وہ بھی یہ وجہ تھی کہ اس کی خالہ وہاں پہ تھی۔ تو خالہ نے جو ہے وہ جو اپنی بچی تھی، ظاہری بات ہے وہ سب سے زیادہ تو وہ کلوز جس کے تھی وہاں پہ اسی کو اس نے اٹھایا۔ اس نے اس واقعے کے بارے میں جو میڈیا کو بتایا، اس نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس نے تردید کی۔ اس نے کہا کہ میری بہن کی بیٹی کو کسی ڈاکٹر نے نہیں، میں نے خود بچایا ہے۔ خاتون نے کہا کہ آگ لگنے کے وقت میں موقع پر موجود تھی۔ آگ لگتے ہی میں وارڈ کی جانب گئی تو سامنے سے ایک لیڈی ڈاکٹر بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ کسی مرد کو بلائیں۔ میں نے بلایا اور پوچھا کیا ہوا ہے، جس پر اس نے کہا کہ آگ لگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں اندر بھاگی اور کہا میری بچی بھی اندر ہے، میں اس کی خالہ ہوں۔ میں اندر گئی اور بچی کو اٹھایا۔ تھوڑی سی آگ میرے بالوں اور کندھے پر لگی، وہاں ایک بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ ڈاکٹرز اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ زندہ بچ جانے والی نومولود کی خالہ کا مزید کہنا تھا کہ وہاں ایک مرد ڈاکٹر تھا، وہ بھی بھاگ گیا۔ اس کے علاوہ بھی سب جا چکے تھے۔ میری بہن کا آپریشن ہوا تھا، میں نے اس سے اور بچی کو لیا اور میں بھی وہاں سے بھاگی۔ خاتون نے بتایا کہ پمز انتظامیہ مسلسل رابطے کر رہی ہے، کبھی کہہ رہی ہے آپ نے غلط بچی اٹھا لی ہے اور یہ بچی آپ کی نہیں ہے، اور کبھی کچھ کہہ رہی ہے، کبھی کہتے ہیں بچی نرس نے اٹھائی ہے، لیکن وہاں تو کسی نرس کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو ایک عجیب کنفیوژن جو ہے وہ ابھی تک اس معاملے کے اوپر چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب کل رات کو میرے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے اور میری بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہاں پہ ان سے گفتگو ہوئی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب 14 بچوں کی جانوں کے معاملے پر احتساب ہو تو میں آغاز جو ہے وہ مجھ سے کیا جائے۔ انہوں نے کہا میں خود کو وزیر اعظم اور تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں، اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی تو مجھے بھی جواب دینا ہوگا۔
وزارت صحت کی مجموعی ذمہ داری میری ہے، ہر تکنیکی تفصیل براہ راست میری ذمہ داری. انہوں نے کہا جی نہیں ہے. ہر ہسپتال کی وائرنگ اور فائر سیفٹی خود جا کر چیک کرنا وزیر کی براہ راست ذمہ داری نہیں ہے. عہدے یا وزارت کی مجھے کوئی فکر نہیں. 14 بچوں کی جانیں زیادہ اہم ہیں. صرف کسی سیکٹری یا بیوروکریٹ کو ہٹانا کافی نہیں، معاملہ 14 بچوں کی جانوں کا ہے. میرے استعفے سے متعلق سوال کا جواب میرے پاس ہے، ابھی نہیں بتا سکتا. میں ان سے ایکچولی بار بار یہ بات پوچھتا رہا کہ کیا آپ استعفیٰ دیں گے، کیا آپ کو نہیں دے دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں، بس آپ ہفتہ 2 ہفتے ٹھہر جائیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے بالکل نہیں سمجھ آئی. انہوں نے کہا کہ میرے باس نے جو ہے مجھے انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ ابھی جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر مزید کوئی بات نہیں کرنی. تو باس، میں نے کہا جی باس کون ہے آپ کے؟ انہوں نے کہا باس میرے پرائم منسٹر ہیں. تو میں نے کہا جی کیا آپ کو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا؟ تو انہوں نے کہا بس میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کرنا چاہتا، اور آپ مجھے جو ہے وہ تھوڑا بس ٹائم دیں تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا. انہوں نے کہا کہ 14 بچوں کے خاندانوں کی تکلیف کا مجھے مکمل احساس ہے. میں اس سانے سے لا تعلق ہو کر وزارت میں نہیں بیٹھا. خاندانوں سے بھی میں معذرت خواہ ہوں. جائے وقوع پر فائر سیفٹی کے انتظامات اور خامیوں کی تحقیقات جاری ہیں. عمارت میں اسپرنکلر سسٹم موجود نہیں تھا. آگ بجھانے کے لیے 36 میں سے 22 سلنڈر استعمال کیے گئے. وزیر اعظم کی قائم کردہ اعلیٰ سطحی کمیٹی سانے کی تحقیقات کر رہی ہے. تحقیقات میں آگ لگنے کی وجوہات اور تمام کوتاہیوں کا تعین جو ہے وہ کیا جائے گا. اب یہ جو کمیٹی جو وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سے سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب جن صاحب کو اس تحقیقات کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، سابق سیکرٹری داخلہ، اس کے اوپر رؤف کلاسر صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پمز ہسپتال میں اتنی بڑی انسانی ٹریجڈی کی انکوائری کرانے اور ذمہ داران کو سزا دلوانے کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جو سابق سیکرٹری داخلہ خود ماضی میں نیب کے کیس میں شہید پولیس والوں کے کوٹے سے پلاٹ لینے بیچنے کے الزام میں انکوائری بھگت رہے ہیں، وہ اب خود انکوائری آفیسر مقرر کر دیے گئے ہیں. اب کل کا ملزم فیصلہ کرے گا کہ آج کا ملزم کون ہے. واہ! تو یہ بڑی دیر سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بحث جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے سابق وزیر صحت، اس سے پہلے جو ہے وہ عبدالقادر پٹیل صاحب، یہ میں بات کر رہا ہوں جو پچھلی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی 2024 کے الیکشن سے پہلے، تو اس میں وزیر صحت جو تھے وہ عبدالقادر پٹیل تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے دور میں بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایک صاحب ہیں جو بیسکلی پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. ان کے بارے میں وہاں پہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ہر کوئی بدل سکتا ہے، یہاں وزیر بدل سکتا ہے، سیکرٹری صحت بدل سکتا ہے، اگر نہیں بدلا جا سکتا تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے نا پمس کے، ان کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا. تو یہ عبدالقادر پٹیل صاحب نے کہا کہ یہ ان کے دور میں بھی، جب 2024 سے پہلے سے جو ہے یہ صاحب وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پمس کے اندر. انہوں نے کہا اپنا ایک پرانا کلپ بھی انہوں نے شیئر کیا جس میں وہ پمس کے ایک وارڈ کا اے سی بند ہونے کے اوپر غصہ کر رہے تھے، اور وہاں پہ موجود افسران کو سزا کے طور پر انہوں نے پنکھے والی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بٹھا دیا تھا کہ جناب جائیں آپ بھی جا کے پنکھے والی جگہ پہ بیٹھیں، یہاں پہ اے سی جو ہے وہ آن کیوں نہیں ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے جہاں پہ ہم نے نوٹ کیا یہاں پہ تبصرے ہو رہے تھے، تو وہیں پہ زیادہ تر جو ہے وہ لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ کمیٹی کھیلنے کے بجائے نا ایک رول نکال دیں، اور وہ یہ ہے کہ جتنا ایم این اے ایم پی اے سینیٹر ہے، آپ کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو لازمی قرار دے دیں کہ جناب آپ کا اور آپ کے پورے خاندان کا علاج صرف گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہوگا. آپ صرف یہ رول لیں. ان کے لیے یہ رول بھی لے کر آئیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ گورنمنٹ کے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے، اور صحت کے حوالے سے آپ کا پورا خاندان جو ہے نا وہ جا کے گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کے اندر علاج کرائے گا. آپ یہ کر دیں، اس کے بعد آپ دیکھیے دن رات ایک لگا کے جو ہے یہ اسکول بھی ٹھیک کریں گے اور یہ ہسپتال بھی ٹھیک کریں گے، کیونکہ نہ پھر وہاں پہ آگ لگے گی اور نہ وہاں پہ کبھی کوئی بچہ جو ہے اس آکسیجن کی وجہ سے، جو آکسیجن ایکچولی اس کو زندہ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ اس کی وجہ سے جھلسے گا نہیں، اس کا دم نہیں گھٹے گا، وہاں پہ آگ نہیں لگے گی. کیونکہ جب ان کے اپنے بچے وہاں پہ موجود ہوں گے تو ظاہری بات ہے پھر ہر قسم کا انتظام جو ہے وہ فرسٹ کلاس ہو جائے گا. اس کے علاوہ جناب ایک اور بھی خبر سامنے آئی ہے کہ اسی پمس ہسپتال میں جو ہے وہ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے بھی ایک آگ لگنے کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، اور پتہ لگا ہے کہ پمس کے نرسنگ ہاسٹل میں 6 جولائی کی رات 3 بجے وہاں پہ جو ریسیپشن ایریا وہاں پہ آگ لگی، جس سے وہاں پہ 3 صوفے بھی جل گئے تھے. اور اس واقعے میں ہاسٹل میں مقیم 78 طالبات محفوظ رہی تھیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. الیکٹریکل فورنزک رپورٹ نہ ہونے کے باعث آگ کی حتمی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا تھا، جبکہ ہاسٹل میں CCTV کیمرے، فائر الارم اور ایمرجنسی پلان سرے سے موجود ہی نہیں تھا.
واقعے کے بعد کمیٹی نے ہاسٹل وارڈن اور سیکیورٹی عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کی تھی، جبکہ انکوائری رپورٹ میں بھی نچلے عملے کو معطل کیا گیا تھا. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ انہیں پمز اسپتال میں 6 جولائی کو پیش آنے والے واقعے سے متعلق علم ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب یہاں پہ جو ہے وہ پہلے بھی آگ لگ چکی ہے. اب چند اس اسلام آباد میں پمز اسپتال کی یونیورسٹی میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد کراچی کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں بھی فائر سیفٹی انتظامات کے اوپر جو ہے وہ سوال کھڑے ہو گئے ہیں. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سب سے بڑے ہسپتال عباسی شہید ہسپتال میں صرف 13 فائر ایکسٹنگوشرز اس وقت موجود ہیں، اور عباسی شہید ہسپتال میں آج تک فائر ڈرل یا عملے کو فائر سیفٹی کی باقاعدہ تربیت بھی جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے. عباسی شہید ہسپتال میں فائر الارم سسٹم بھی نصب نہیں ہے. ہسپتال میں ایمرجنسی ایگزٹ کے لیے کوئی مخصوص راستہ نہیں ہے، اور ہنگامی صورتحال میں سیڑھیوں کے اوپر جو ہے وہ انحصار کیا جاتا ہے. ادھر جناح ہسپتال میں ہر وارڈ میں فائر ایکسٹنگوشر موجود ہے، لیکن متعدد غیر فعال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. ذرائع نے بتایا کہ جناح ہسپتال میں آخری فائر ڈرل جو ہے وہ آج سے 9 سال پہلے 2017 میں ہوئی تھی. اور ذرائع نے مزید انکشاف کیا کہ جناح ہسپتال میں بھی فائر الارم سسٹم جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو یہ صرف ایک ہاسپٹل پمز ہاسپٹل نہیں ہے، آپ پاکستان کے دیگر بڑے ہاسپٹل میں بھی جائیں گے، سرکاری ہاسپٹل میں، تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے. بلکہ میں تو کہوں گا ایون پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی اگر آپ جا کے ایکچولی مانیٹر کریں تو وہاں پہ بھی برائی حال ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے ایک بڑا عجیب بیان دیا ہے، ذرا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اسی پمز کی صورتحال کے اوپر. انہوں نے کہا پمز جیسے ہسپتال میں جہاں انہوں نے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کو بھیجا تھا اور چوری چھپ کر لے کر تھے، تو شاید اس لیے کوئی جال بچھایا گیا تھا، واللہ عالم. اس کو وہیں پر اس طرح کسی حادثے میں مرنا چاہتے تھے، واللہ عالم. لیکن عمران خان صاحب کی صحت تو ان کی نگرانی میں خراب ہوئی ہے، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی بہانہ بنا سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کی جان لے سکتے ہیں. تو پمز کا واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اب مجھے معذرت کے ساتھ میری بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا سہیل آفریدی صاحب، لیکن ہر جگہ پہ نا پالیٹکس سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے. یہ موقع نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑ دیں کہ جناب اچھا وہاں پہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے تو یہ تو عمران خان کو بھی وہاں پہ لے کے گئے تھے. گائنی وارڈ کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، بچے جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے. عمران خان صاحب کو وہاں پہ لے کے جانا تھا انہوں نے، معذرت کے ساتھ. بس اللہ انہیں صحت دے، میں خود ان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں ہمیشہ ان کے لیے نیک خواہشات ہی میری ہوں گی. کسی کی صحت کے حوالے سے جو ہے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ فزیکل ہو یا مینٹل ہو، لیکن میری طرف سے ان کے لیے دعائیں ہیں. لیکن یہ موقع نہیں ہے بھائی یہ بات کرنے کا. مطلب اہم ہی جنہوں کہتے ہیں نا ایک وہ جہاں پہ اتنا رولا ہو رہا ہے کہ چلو ذرا ہم بھی تھوڑا سا عمران خان کو بیچ میں لے آئیں. گائنی وارڈ میں واقعہ پیش آیا ہے. اس کے علاوہ جناب سینٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب 9 مئی سے متعلق میں یہ خود سے کوئی بات نہیں کر سکتے. ڈی جی آئی ایس پی نے کہا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ ادارے پر حملہ تھا، اسے نہ معاف کیا جائے گا اور نہ ہی بلایا جائے گا. تو میرے خیال میں اب تک نہ کسی کو معاف کیا گیا اور نہ ہی کسی کو معاف کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو بلایا جائے گا. اس پر انہوں نے یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی نے کہا تھا کہ اگر صدقے دل سے یہ معافی مانگیں تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن انہوں نے صدقے دل سے معافی مانگنے کے بجائے انہوں نے تو زبانی بھی معافی نہیں مانگی اور الٹا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے خود کیا ہے. یہ بیسکلی اس تناظر میں بات ہو رہی تھی کہ جناب کیا عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل شیل وغیرہ جو ہے وہ ہو رہی ہے یا کوئی معاملہ جو ہے وہ اس طرح طے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو فوٹیجز میں نے آپ سے کہی تھی کہ بڑی خوفناک قسم کی فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو یہ فوٹیجز میں آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گا جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ نیپال کے اندر جو ہے وہ کتنی خوفناک قسم کی تباہی وہاں پہ جو ہے وہ پھیلی ہے. اور وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے، یہ آپ فوٹیج دیکھیے گا، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چائنا اور نیپال کا بارڈر ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے. اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ بیسیکلی اس کا بارڈر ایریا ہے اور ایک دم وہاں پہ جو ہے وہ سیلابی صورتحال، ایک بہت بڑا ریلا جو ہے وہاں پہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے ہر جگہ جو ہے وہ مطلب تباہی کے مناظر جو ہے. اس سے پہلے ہی لوگ جو ہے وہاں پہ میرے خیال میں الارمز وغیرہ بجنا شروع ہو گئے تھے، لوگ وہاں پہ جو ہے اس بارڈر ایریا سے بھاگنا شروع ہو گئے تھے. ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ایک بہت بڑا ریلا جو ہے وہاں پہ آ رہا ہے، چھوٹے بچے عورتیں سب اس کے اندر جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ذرا دیکھیے گا کہ کس حد تک خوفناک منظر جو ہے وہ آتا ہے. ہر جگہ سے یہ سیلابی ریلا جو ہے وہ آتا ہے اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے وہ رکھ دیتا ہے. آپ اوپر ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج کے اندر کہ کوئی بھی میرے خیال میں بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس خوفناک منظر کے بعد جو ہے وہاں پہ بچا ہو. کئی وہاں پہ فارنرز جو ہے وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ان کے بارے میں بھی دے آر مسنگ اور پریزیوم ڈیڈ. اور ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریتیلا جو ایک سیلابی پانی ہوتا ہے
اس کا اتنا بڑا ریلا جو ہے وہاں پہ آیا ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی ایک ڈیم برسٹ ہوا ہے وہاں پہ, اور وہاں سے اتنی شدت کا یہ پانی جو ہے وہ وہاں سے بیسیکلی آیا ہے. اور اسی طرح کچھ اور فوٹیجز بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کس حد تک شدت کے ساتھ جو ہے وہاں پہ آتا ہے, اور اس سے پہلے ہی لوگ وغیرہ جو ہے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگتے ہیں, لیکن بڑا ہی خوفناک منظر ہے. اور پانی جو ہے وہ جو کچھ بھی اس کے راستے میں آتا ہے اسے تباہ و برباد کر کے وہ رکھ دیتا ہے. وہ بڑی بڑی بسیں, ٹورسٹ بسیں ہیں یہ, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. مطلب بلڈنگز وغیرہ کچھ بھی وہاں پہ نہیں بچتا. اب یہ جتنی بھی یہ فوٹیجز آئی ہیں وہاں سے, جتنی بھی فوٹیجز نیپال سے آ رہی ہیں, وہ ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے وہ تباہی کے مناظر لے کر آ رہی ہے. یہ ایک اور جو ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ نیپال میں جو تباہی ہوئی ہے اس کے مناظر جو ہے وہ آپ سکرین کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر وہ جو ڈیم برسٹ ہوا ہے اس کے بارے میں, جب وہ برسٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کرینز کے اندر جو ہے وہاں پہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے, اور وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں, اور ان کو میرے خیال میں آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اس حد تک شدت کے ساتھ جو ہے یہ پانی وہاں پہ آنے والا ہے. اور لیکن جب وہ آتا ہے تو ایک دم, یہ اکثر اوقات یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس کی ویلاسٹی کو, اس کی شدت کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کی اتنی سویر شدت ہوگی. لیکن آپ صرف اندازہ کیجئے کہ جو جگہ بالکل پرسکون تھی, جب وہاں پہ پانی کا ریلا آیا تو سب کچھ تباہ و برباد کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ گیا, اور اس نے کسی چیز کو جو ہے وہاں پہ چھوڑا نہیں اس نے. اور اسی طرح یہ ایک اور فوٹیج بھی جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. یہ بھی سیاحوں کو تیزی سے جنگلات میں اوپر کی طرف جو ہے وہ اس کے اندر جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے, جو بیسیکلی اپنی جانیں بچانے کی جو ہے وہ کوشش کریں, کیونکہ ان کو آئیڈیا ہو گیا. وہ پیچھے آپ غور سے دیکھیے کہ پانی جو ہے کس حد تک شدت سے آ رہا ہے. عورتیں, بچے, بوڑھے سب اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے اونچی مطلب پہاڑی علاقوں کا, پہاڑیوں کا جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں کہ ٹاپس کی طرف جو ہے وہ جایا جائے, کیونکہ یہ پانی کی شدت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے. یہ ذرا دیکھیے گا. اب اس کے اندر کئی اور لوگ وہاں پہ موجود تھے, وہ لے گیا ان لوگوں کو جو ہے پانی بہا کے اپنے ساتھ آگے لے گیا, لیکن جو اپنی جان بچا سکے. آپ گاڑیاں, ٹرکس کس حد تک شدت کے ساتھ جو ہے یہ پانی کا ریلا جو ہے وہاں پہ آیا, اور اس کے باوجود کچھ لوگ یہ کھڑے ہو کے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب ہم سیف ہیں, پانی نے جتنا آنا تھا وہ آ گیا, لیکن اس کے باوجود مزید پانی کا ریلا جو ہے وہ پیچھے سے آتا ہے, اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ کیمرے کے ساتھ ہی جو ہے وہ بھاگنا شروع کرتا ہے, کیونکہ پانی جو ہے وہ اس کی سطح بڑھتی ہی جا رہی ہے, وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو یہ جناب صورتحال ہے. اب اس سے پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ کوئی زلزلہ آیا ہے, اس زلزلے کی شدت کی وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن امریکن جیولوجیکل سروے کی جانب سے جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زلزلہ نہیں تھا. اور ابتدائی طور پر ان جھٹکوں کو 4.4 شدت کے زلزلے کے طور پہ رپورٹ کیا گیا. تاہم اب وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ زلزلے کے بجائے ایک غیر معمولی طور پر طاقتور لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی, جس کی وجہ سے زمین کے اندر جو ہے وہ یہ لرزنے کے جھٹکے جو ہے وہاں پہ پیدا ہوئے. رپورٹ کے مطابق برف اور چٹانوں کا ایک بڑا تودہ پہاڑی ڈھلوان سے نیچے گرا اور دریا میں جا گرا. یہ دریا آگے چل کر بھوٹے کوشی دریا سے ملتا ہے, جو چین سے نیپال کی جانب بہتا ہے اور کئی مقامات پر گہری وادیوں سے گزرتا ہے. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اس لینڈ سلائڈنگ سے پیدا ہونے والی لرزش اتنی شدید تھی کہ اسے 5.2 شدت کے زلزلے کے برابر ریکارڈ کیا گیا. ماہرین کے مطابق بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ بعض اوقات اتنی توانائی خارج کر سکتی ہے کہ اس کے نتیجے میں زلزلے جیسی زمین کی لرزش محسوس ہوتی ہے. تاہم اس کی وجہ زیر زمین ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت نہیں, بلکہ زمین, چٹانوں اور برف کے بڑے پیمانے کا اچانک حرکت کرنا جو ہے وہ وجہ ہوتی ہے کہ یہ زلزلے کے جیسے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی سیاست سے ریلیٹڈ, بلکہ آزاد کشمیر کی سیاست سے ریلیٹڈ ایک خبر, وہاں پہ حکومت سازی کے حوالے سے جناب ایک دم پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ بیرسٹر افتخار گیلانی, ان کا نام جو ہے وہ فی الحال ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید فائنل کر لیا گیا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے. جمعے کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ ہونا ہے, اور اس سے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاہ غلام قادر
ان کو جو ہے وہ فائنلائز کر لیا گیا ہے. میڈیا کے اندر رپورٹیں چل رہی تھیں لیکن اس کے بعد پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر ایک دم بازی پلٹی ہے اور بیرسٹر افتخار گیلانی کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اب بیرسٹر افتخار گیلانی جو ہے وہ بیسکلی الیکشنز ہار گئے تھے, اپنی سیٹ جو ہے وہ ہار گئے تھے, لیکن بعد میں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر, ریزرو سیٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکٹ ہو کے اس اسمبلی کے اندر آئے تھے. اب مسلم لیگ نون کے اندر اس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. تو افتخار گیلانی صاحب کا نام جو ہے ایک دم سامنے آ گیا ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر جو اعتراض ہے, جو ورکرز یا دیگر وہاں کے مقامی لوگ جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے ریزرو سیٹ کے اوپر آنے والے شخص کو جو ہے پرائم منسٹر کس طرح بنا سکتے ہیں آزاد کشمیر کا. اب اس کے بارے میں کچھ میڈیا آؤٹلیٹس جو ہے وہ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں شاہ غلام قادر, انہوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ساتھیوں سے مشاورت کے بعد آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے. بعد میں شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اجلاس بھی وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے غصے کے اندر کہ یہ فیصلہ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ جناب مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.